سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند احمد حدیث نمبر 6766. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ ماہ معراج بھی ہے، اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو آج چھٹی شب ہے. ہمارے آقا غریب نواز سلطان الہند وارث النبی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اسی ماہ کی 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، کنڈوں کی نیاز بھی دی جاتی ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، اور اس مہینے کی 27ویں شب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. آپ نے آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، پھر لامکان پر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل کیا کہ کسی نے بھی یہ مقام نہیں پایا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا، اور بہت سے انعامات بھی عطا ہوئے. سبحان اللہ. جبریل امی علیہ السلام اس رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، عالم بالا کی سیر کرانے کے لیے، رب کا دیدار کرانے کا پیغام دینے کے لیے. تو جبریل امی علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالی کے حکم سے براق لینے جنت میں تشریف لے گئے. براق کیا ہے، اس کی شکل کیسی تھی، اس کے رنگ کیسا تھا، اس پر لکھا ہوا کیا تھا، اس کی رفتار کیسی تھی، اس کی طاقت کیسی تھی، انشاءاللہ یہ آج کے سلسلے میں آپ کو عرض کیا جائے گا. تو جبریل امی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت میں تشریف لے جائیں. جنت کے باغات میں مرغزاروں میں 40,000 براق چر رہے تھے، اور سبحان اللہ ان براقوں کی پیشانی پر میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان 40,000 براق میں سے ایک براق بہت غمگین تھا، رنجیدہ تھا، آزردہ تھا، ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہا تھا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. دیکھیں کیسے کام ہوا. جبریل امی علیہ السلام اس براق کے پاس تشریف لے گئے، اس سے حال پوچھا. اس نے کہا، اے جبرائیل، 1000 سال کا عرصہ گزرا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا، اسی دن سے میں آپ کی محبت اور عشق میں مبتلا ہوں. جس روز سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے 40,000 براق میں سے اس براق کو جو اپنی جان پر اشتیاق محمد کا داغ رکھتا تھا، سبحان اللہ، اسے اختیار فرمایا، اور وہاں سے
سلطان انس و جاں رحمت عالمیہ محبوب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرا کی طرف توجہ فرمائی. تو جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج براق سجا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، براق لے کر حاضر ہوئے تھے. امیر علیہ سنت نے اس کو یوں نظم کیا: جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا سہرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولا جاتے ہیں. ہے خوب فضا مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دولا جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا تھا. براق بنا ہے برق سے، یعنی بجلی چمکدار سفیدی. چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی اور وہ چمکدار سفید رنگ کا تھا، اس لیے اس سواری کو، اس جانور کو براق کہا گیا. اس پر زین کسی ہوئی تھی. زین یعنی سیٹ جس پر بیٹھتے، اور لگام پڑی ہوئی تھی. زین کیسی تھی؟ براق کی جو شب اسرا معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اس کی زین سفید موتیوں کی تھی، لگام سرخ یاقوت کی تھی. اس کی رفتار کیسی تھی؟ اللہ اکبر، تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں پر قدم رکھتا تھا. اللہ اکبر. زمین و آسمان تک کا فاصلہ براق نے ایک قدم میں طے کر لیا. اللہ اکبر. اور سب سے اوپر والے آسمان تک 7 قدموں میں پہنچ گیا. اور اللہ کی شان دیکھیے، بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے آگے والے جو پاؤں تھے، جن کو ہاتھ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہو، وہ چھوٹے ہو جاتے اور پاؤں لمبے ہو جاتے. جب نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے، پاؤں چھوٹے ہو جاتے، تاکہ جو سوار ہے اس کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہو. براق تھا یا کہ نور نظر، براق تھا یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا، نہاں ہو گیا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. براق کی تیز رفتاری اس سے یوں کہہ رہی تھی کہ ایسے جائیے کہ گرد سفر کو بھی پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو.
فتاوی رضوی شریف میں اعلیٰ حضرت نے براق کے بارے میں لکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق چمکدار اچک لے جانی بجلی کی طرح شتاب رو تھا، یعنی تیز رفتار تھا. اس کے پاؤں کا نال آنکھوں میں چکا چوند ڈالنے والا ہلال تھا. ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ وہ روشن تھا، اور اس میں جو کیلیں لگی ہوئی تھیں وہ ایسی روشن تھی جیسے تارے ہوں. سبحان اللہ. مواہب لدنیا میں یہ لکھا ہے کہ براق کا جو چہرہ تھا وہ انسانی چہرے کی طرح تھا. اس کے گردن کے جو بال تھے گھوڑے کی گردن کے بالوں کی طرح تھی. اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح تھیں، کھر اور دم گائے کی طرح تھی، اور اس کا سینہ سرخ یاقوت کا تھا. اور بھی بہت کچھ اس بارے میں لکھا گیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی رانوں پر تھے، اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتا. اس کے کان براق کے جو شب اسرا معراج کی رات میرے نبی کی سواری بنا براق، اس کے کان جو تھے وہ مسلسل حرکت کرتے تھے، وہ کانوں کو مسلسل حرکت دیتا تھا. یہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ براق بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، اور بہت چاق و چوبند ہے، بہت ایکٹیو ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ براق جو ہے نہ یہ مذکر تھا نہ مؤنث تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے. مگر یاد رکھیے فرشتے اس سے خارج ہے، فرشتے نہ مرد نہ عورت، وہ فرشتے ہیں. اسی طرح براق جو تھا نہ ہی مذکر اور نہ ہی مؤنث تھا. اور سبحان اللہ، اس براق کی شان دیکھیے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اس براق کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اچھا، براق شب معراج میرے نبی کی بارگاہ میں سواری کے لیے پیش کیا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے. یہ آنر کے لیے، آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے، آپ کے اظہار شان کے طور پر براق لایا گیا. ورنہ براق سے زیادہ تیز رفتار تو میرے نبی کی ہے. اور آپ نے اگر واقعہ معراج پڑھا ہو، اور آپ کو مشورہ دوں گا فیضان معراج یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ آپ پڑھ لیں. اور بھی سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے بہت آسان اردو کے اندر ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے، اس کتاب سے آپ معراج کا واقعہ پڑھیں. سورہ نجم میں معراج کا واقعہ پڑھیں. آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، صراط الجنان سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو واقعہ معراج پتہ چلے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار براق سے بھی تیز تر ہے. جی ہاں، اور براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے قریب سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار میں نماز ادا کر رہے تھے. سبحان اللہ. نبیوں کو نماز سے کتنی محبت ہے. اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرما دے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہ مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہلے سے موجود تھے. براق سے زیادہ تیز رفتار تو نبیوں کی، اور میرے نبی کی رفتار تو سبحان اللہ، تو کیا شان ہے آپ کی. تو اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو براق کی سواری پیش کی گئی یہ آپ کے اعزاز کے لیے تھی. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. معراج کی شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سواریوں پر
سواری فرمائی. سنیے، معلوماتی بات بھی ہے اور عشق افزا بھی ہے، محبت بڑھانے والی بھی ہے. 5 قسم کی سواریوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سفر کیا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا. تفسیر روح المعانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قابہ قوسین اللہ تعالی کا انتہائی قرب حاصل کیا، وہاں تک رف نامی سواری پر سفر کیا جو تخت رواں کی طرح چلتا تھا اور سبز رنگ کا بچھونا تھا. اور واپسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سواریوں پر اسی انداز سے آپ کی واپسی ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، یہ براق جو ہے یہ جنت میں قیامت کے روز بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بنے گا، اور یہی براق جنت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کا شرف حاصل کرے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس براق کی خوش قسمتی دیکھیے. سبحان اللہ. اسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا. یہ قیامت کے روز بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنے گا، اور جنت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کا اسے شرف حاصل ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناقہ ثمود اٹھایا جائے گا. وہ اونٹنی جو آپ کی دعا سے بطور معجزہ پہاڑ سے ظاہر ہوئی تھی، اسی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز تشریف لائیں گے میدان محشر میں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ بروز قیامت اپنی مقدس اونٹنی پر سوار ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ میری اونٹنی تو میری شہزادی کے لیے ہوگی، اس پر تو میری شہزادی سوار ہوں گی، اور میں براق پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے الگ خاص مجھ ہی کو عطا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ براق جو ہے قیامت کے روز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کا شرف حاصل کرے گا. سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، اس کے قریب تشریف لائے تو یہ براق خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنے لگا. یہ دیکھ کر سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کی گردن کی بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی؟ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی. یہ سن کر وہ براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا، کپ کپانے لگا، حتیٰ کہ زمین کے ساتھ مل گیا اور شب اسرا کے دولہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ ہے کہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے براق، اللہ کی قسم تجھ پر کوئی ان کا ہم مرتبہ سوار نہ ہوا. یہ براق کی شوخی اس موقع پر
کس بنا پر تھی؟ اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا. یہ بھی ہے کہ براق کو اضطراب تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو رہے ہیں، تو یہ فخر کر رہا تھا، اس بنا پر اس کا یہ انداز تھا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے، اس پر سواری فرمانے کی وجہ سے یہ فخر کر رہا تھا. حضرت سیدنا علامہ عینی شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ثقہ مشائخ سے سنا براق کا یہ اچھل کود کرنا اس بنا پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس پر سواری فرمانے کا وعدہ فرما لیں. سبحان اللہ. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے یہ وعدہ فرما لیا تو وہ براق پرسکون ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج والے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہوئے تو جبریل امی علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے درست کرنے کی خدمت سر انجام دی. سبحان اللہ. یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ او جو کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ او جو کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، میں معراج کو دولا جاتے ہیں. دیوانو تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولا بناتے ہیں. وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا. تصور تو کیجئے کہ سواری بھی نور ہے اور سوار بھی نور ہے، اور حضرت جبریل امی علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے آپ بھی نور ہیں، میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی ہوئی آپ بھی نور ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے کپڑے درست کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، آپ بھی نور ہیں. ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور ہے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا. عشاق تصور کر کر کے، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.